فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین خاتم المعصومین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، نکاح کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جرائم کی سزا سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جرم کیا تو یہ سزا، فلاں گناہ کیا تو یہ سزا۔ اگر کسی نے زنا بالجبر کر لیا، کسی نے ریپ کیا، کسی نے کوئی چھیڑ خانی کی کسی عورت کے ساتھ، اس طرح کے تمام معاملات پر ہر ملک میں مختلف سزائیں ہیں کہ یہ کام کیا تو تمہیں یہ سزا، یہ کیا تو تمہیں یہ سزا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان جرائم پر سزاؤں کا قانون تو دیتا ہے، مگر یہ جرائم پیدا جن اسباب سے ہوتے ہیں ان اسباب پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ یعنی زنا کا جو دروازہ کھلتا ہے، بے حیائی کا، ریپ کا، زنا بالجبر کا جو دروازہ کھلتا ہے، اس کی ایک وجہ بد نگاہی اور بد نظری ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے فلمیں اور ڈراموں کا دکھایا جانا، اس کی ایک وجہ ہے اخبارات میں عوریاں تصویروں کا چھپنا، اس کی ایک وجہ ننگی فلموں کا پروموٹ کرنا اور اس کو جاری کرنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں جسم پر خوشبو لگا کر سرے بازار نکلے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں تنگ اور چست لباس پہن کر نکلے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں اتنا باریک لباس پہن کے نکلے کہ جسم جھلکتا ہوا نظر آئے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو زنا بالجبر، ریپ اور گناہ کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، مگر پوری دنیا کا کوئی ملک میری نظر میں ایسا نہیں نظر آ رہا ہے کہ جو
زنا بالجبر پر، ریپ پر، چھیڑ خانی پر سزاؤں کا قانون تو بناتا ہے، مگر یہ زنا، ریپ اور گناہ ہو رہے گئے ان کے اسباب پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ اسلام ایک ایسا پاکیزہ، ستھرا، صاف، نظیف، پاک مذہب ہے کہ اسلام نے ان تمام اسباب اور ذرائع کو حرام قرار دیا ہے جو زنا کی طرف لے جائے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا، گویا وہ خوشبو لگا کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور پھر لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہوگی اور پھر وہ گناہ ہوگا۔ پاؤں میں ایسے پازیب پہن کے نکلنا کہ جس کے گھنگرو کی آواز پیدا ہو، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی عورت پہن کے گھومتی ہے تو اس بستی والوں کی رب دعا قبول نہیں فرماتا ہے، چونکہ یہ چیز گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ تنگ اور چست لباس پہن کر نکلنا جس سے جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آئے، یہ حرام ہے، تاکہ لوگ اس کی وجہ سے دوسرے گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی نمائش ہو، جلد جھلکتی ہوئی نظر آئے، حرام ہے، تاکہ کہیں اس کو دیکھ کر کے لوگ آگے زنا کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ بد نگاہی اور بد نظری یہ حرام ہے، تاکہ کہیں اس کی وجہ سے بندہ زنا، ریپ اور گناہ کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اگر یہ ملک یا قومیں اگر واقعی میں ان گناہوں سے نفرت کر رہی ہیں اور واقعی میں ان گناہوں کے اوپر سزا دینا چاہتی ہیں تو پھر کیوں نہیں ان اسباب پر روکا جاتا جن اسباب کی وجہ سے یہ گناہ جنم لیتے ہیں؟ وہ اسلام کا ستھرا مذہب ہے کہ اسلام صرف زنا ہی سے نہیں روکتا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جو چیزیں زنا کی طرف لے جائے ان چیزوں کے بھی قریب نہ جانا۔ اس کے معنی پر غور کیجیے آپ کہ جو چیزیں زنا کی طرف لے جائے ان چیزوں کے بھی قریب نہ جانا۔ اور اس سلسلے میں نکاح یہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے اور یہ ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ میرات المناجع میں لکھتے ہیں کہ ایمان اور نکاح یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گی۔ باقی ہر نبی کی شریعت میں بہت سارے احکامات بدلتے رہے مگر یہ دو چیزیں ہر نبی کی شریعت میں رہی، اور یہ جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا تب بھی یہ دونوں چیزیں جنت میں تھی، اور جب باقی کوئی عبادت نہ ہوگی تب بھی نکاح اور ایمان والی عبادت جنت میں رہے گی۔ تو کتنا پاکیزہ عمل ہے، اور یہ پاکیزہ عمل ہی انسان کی نگاہوں کو جھکاتا ہے، یہ پاکیزہ عمل ہی انسان کی نگاہوں کو حیا عطا کرتا ہے، یہ پاکیزہ عمل ہی انسان کی نگاہوں کو حیا کا نور عطا کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت پیغام دیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، بیوی کا خرچ اٹھا سکے، اس کو رکھ سکے، اس کو مہر دے سکے، اس کے حقوق ادا کر سکے، اگر یہ طاقت رکھتا ہے، سرکار فرماتے فلیتزوج، میں تیرا نبی تجھے حکم دے رہا ہوں تو نکاح کر لے۔
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ملے گا؟ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہیں بھی جھک جائے گی اور تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، سرکار جانتے تھے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نکاح کی طاقت ممکن ہے نہ رکھ سکیں، ان کے لیے بھی اسلام نے اصول دیا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، اور طاقت نہیں رکھنے کا معنی وہ نہیں جو آج لوگوں نے سماج میں بنا رکھا ہے کہ اتنوں کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اتنا کپڑے پہننے کے قیمتی طاقت نہیں ہے، اور یہ رسمیں وہ رسمیں پوری، یہ اس کو طاقت نہیں کہا گیا۔ وہ طاقت صرف مہر کی اور نان نفقہ اور خرچ پانی بیوی کا اٹھانے کی، حقوق زوجیت ادا کرنے کی، اگر یہ طاقت ہے تو پھر اس کو نکاح کا حکم ہے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ روزے رکھا کرے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ، اس لیے کہ روزے رکھنے سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو نکاح کرنے سے فائدہ ہوا ہے، یعنی نگاہیں جھک جائے گی، خواہشات کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو اسلام میں توجہ سے سنیے اس چیز کو دھیان سے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے آپ کو سمجھا سکوں، تو سمجھنے والوں آپ بھی کچھ تھوڑا دھیان لگاؤ۔ اسلام میں نکاح کا جو اس حدیث میں حکم ہے، یعنی نکاح کرو تاکہ نگاہ محفوظ ہو جائے، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں تو روزہ رکھو تاکہ نگاہ محفوظ ہو جائے۔ تو اصل چیز نکاح کا حکم دے کر یا روزے کا حکم دے کر تمہاری نگاہ، اور قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے نگاہیں جھکا کر جس نے شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ہم ایسے بندے کے باطن کو پاک کر دیں گے، اس کا باطن پاک کر دیں گے۔ لیکن آج اس چیز کی طرف بالعموم توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہاں یہ چیز بھی سمجھانا ضروری ہے کہ چونکہ لوگوں کو بد نگاہی بد نظری کے وبال اور نکال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، سرکار فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور یہ شروعات یہی سے ہیں، یعنی قرآن کی جو سورہ نور کی میں نے آیت پڑھی نا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تو اس میں بھی اللہ نے کیا کہا، محبوب آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ نگاہیں جھکا کر رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ والی آیت میں اللہ نے فرمایا بالکل نیچے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی نگاہیں پست رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی دونوں جگہ مردوں کو بھی یہ کہا نگاہیں جھکاؤ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، عورتوں کو بھی کہا نگاہیں جھکاؤ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو دونوں جگہ نگاہوں کے جھکانے پر نفس کو کنٹرول کا حکم اسی لیے تو دیا گیا کہ یہی وہ چیز ہے، اس پر پہرا رہے گا تو نفس پر پہرا رہے گا۔ اور امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں اسی لیے لکھا ہے کہ بد نگاہی جب بندہ کرتا ہے تو اس کے دل کی طرف گناہ کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ چھوٹا سا آپ نے گھر میں روشن دان رکھا اوپر سے تاکہ ہوا آتی رہے اور کچھ روشنی آ جائے، اور کہیں آپ نے کھڑکی رکھی ہے تاکہ تھوڑا اجالا زیادہ آ جائے،
مگر جہاں بڑا گیٹ لگایا ہو. تو امام قرطبی فرماتے جس نے آنکھوں کا زنا کیا، جس نے نگاہوں سے بد نظری کی، وہ یقین کر لے کہ اس کے دل کے اوپر گناہ کا پھاٹک کھل چکا ہے. اتنی کثرت سے اس کے دل کی طرف گناہ آتے ہیں. اب ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ سرکار فرماتے وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی کرنا، اللہ کی طرف تکنا. اور جب بندہ آنکھوں سے بد نگاہی کے ذریعہ زنا کرتا ہے تو اب پھر وہ پھاٹک کھل گیا نا. اب وہ پھاٹک کھلا تو اس پھاٹک کے کھلنے سے کیا کیا جرائم آئے دل میں. سرکار فرماتے وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ آنکھوں سے بد نگاہی کے ذریعہ جس نے زنا کیا تو اب اس کے ہاتھ بھی زنا کریں گے. وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ اور ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو پکڑنا اور چھونا. اور جب آنکھوں کے ذریعہ دل کی طرف بد نگاہی کے ذریعہ گناہ کا پھاٹک کھل گیا تو ہاتھوں نے بھی زنا کیا. اور سرکار فرماتے وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. وَزِنَاهُمَا الْمَشِي اور پاؤں کا زنا ہے گناہ کی طرف چلنا. تو آپ دیکھو کہ ایک آنکھ ہے کہ جس نے پورے وجود کو گناہ میں ڈال دیا، اور وہ آنکھ کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے طاقت ہے تو نکاح کرو اور طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو. ورنہ پھر آج تو بڑا آسان ہے کہ حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے لطف اٹھا لینا، مگر اس پر عذاب بڑا سخت ہے. ایک دوست نے اپنے دوست کو سڑک کے کنارے دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم نے چشمے بہت اچھے پہنے ہیں. کہا یہ سن گلاس ہے، اس سے دھوپ اور گرمی سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے گرد و غبار اور مٹی اور دھول سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. اس دوست نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تو نے دنیا کی تکلیف سے آنکھوں کو بچانے کا انتظام تو کیا، کاش تو جہنم کی آگ سے بھی اپنی آنکھوں کو بچانے کا انتظام کرتا. کاش جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی تدبیر کرتا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ جو بد نگاہی ہو رہی ہے، بد نظری ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو بد نظری کرے گا اس کو جہنم میں جہنم کی آگ کی سلائیاں اس کی آنکھوں میں پھیر دی جائے گی. تو جہاں دنیا کی گرمی سے بچاؤ کے لیے خوب پروٹیکشن حفاظت کی تدابیر اختیار کرتے ہو، جہاں دھول مٹی سے بچانے کے لیے خود حفاظت کرتے ہو، تو کیا محبوب علیہ السلام کے فرامین پر یقین نہیں ہے؟ اس کو کیا سمجھا جائے کہ ایمان کمزور نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے اس کو؟ تو غور کرو کہ نکاح کے ذریعہ یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی. اور اسی لیے تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے. اس کے چیلے جب جمع ہوتے پوچھتے کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا آج ایک مسلمان کا مسلمہ سے نکاح ہو گیا. اس کا نکاح کیا ہوا؟ اس نے 2/3 ایمان میرے حملوں سے محفوظ کر لیا. اب اس کے 2/3 یعنی اس کے ایمان کے 3 حصے کیے جائے تو اس کے ایمان کے 2 نکاح کے بعد اب میرا بس نہیں چل سکے گا، اب میرا وار نہیں چل سکے. تو نکاح تو ایک ڈھال ہے جو شیطان کے واروں سے بچاتا ہے. تو یاد رکھو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی. کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی.
الا عین غضت عن محارم اللہ، سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتی ہوگی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب آنکھوں سے زنا کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ جب بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھاؤں میں آپ کو، اگلے زمانے میں جب تلواروں تیروں سے جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت لوگ اپنے تیر اور تلوار کو زہر میں بجھا کر لاتے ہیں، زہر پلا کر لاتے تھے، زہر کا پانی چڑھا کر لاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آدمی کی تلوار اور تیر کسی کے سینے اور حلق میں نہیں بھی لگا، پاؤں میں بھی تھوڑا سا اس سے زخم لگ گیا تو وہ تلوار اور تیر کا پورا زہر کا اثر پورے بدن میں پھیل جاتا اور آدمی ہلاک ہو جاتا۔ تو زہر میں بجھایا ہوا تیر جسم کے کسی بھی حصے پر لگے بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بد نگاہی اور بد نظری جب کوئی کرتا ہے تو شیطان زہر میں تیر بجھایا ہوا مومن کے دل پہ لگا دیتا ہے۔ اب وہ بد نگاہی سے شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر دل پہ کیا لگتا ہے، اس کا اثر پورے جسم میں آ جاتا ہے۔ پھر ہاتھ بڑھتے ہیں، پاؤں بڑھتے ہیں، انسان کا جسم اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، گناہ کے خیالات، پلان، اور پھر نہ جانے کن کن دلدلوں میں بندہ گرتا چلا جاتا ہے جس کا احساس تک ہم نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں یہ چیز نکاح سے دور رہنے کی وجہ سے، اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہماری مجبوری ہے، اب ہم راستوں پر بیٹھیں گے نہیں باہر نکل کے تو ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اگر راستوں پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو پھر رستے کا حق ادا کرو۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راستے کا حق، صحابہ نے پوچھا حضور راستے کا حق کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، راستے پر بیٹھو تو نگاہیں جھکا کے رکھو، وکف الاذی، اذیت دینے والی چیز کو دور کرو، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور راستے پر بیٹھو تو پھر بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب بھلائی کا حکم کیا دے گا؟ وہ تو خود برائی میں ڈوبا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہی اسی تاک جھانک میں ہے۔ تو یہ نکاح ہے نا جو نگاہوں کو نور دیتا ہے حیا کا۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں وقت کی اہمیت کے اعتبار سے میں ایک حدیث پاک اور اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی کے لفظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا اس بارے؟ ماں باپ دھیان سے سنیں اس لفظ کو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہو، یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ سنی بھی ہوں اور اس کا اخلاق اس کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے لڑکی کو یا لڑکے کو، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے فزوجوہ، تو تم اس رشتے کو قبول کر لو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ میں حکیم الامت کے حکمت بھرے لفظ آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی پیاری باتیں انہوں نے لکھی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادت و اطوار رکھنے والا درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ لڑکے کے خلق سے مراد تندرستی، عادت کی خوبی، نفقہ پر قدرت سب داخل ہیں۔ اور آگے یہ لکھتے ہیں اس لیے اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے زنا پھیلے گا اور زنا کی وجہ سے لڑکی والوں کو عار و ننگ ہوگی، لوگ تانا دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ تو دوستو، اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، ہماری دین میں کیسی ستھری تعلیمات موجود ہیں۔ کاش کہ مسلمان اپنی عقل اور نفس کی بجائے اپنے نبی کی رحمت بھرے فرامین پر عمل کریں اور اسے اپنا خیر خواہ اور اپنا رہبر و رہنما سمجھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کشمیر سے ایک بھائی تشریف لائے